اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الفلق مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق قل قاف کو موٹا پڑھیں گے اور لام ساکن ہے، اس کو ہلائیں گے نہیں۔ قل اعوذ، حمزہ اور عین میں فرق ہونا چاہیے، حمزہ کو لمبا بھی نہیں کرنا ہے، اور عین واو پیش عو، عین کو لمبا کرنا ہے اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو وہ مدہ ہو رہا ہے۔ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے اس لیے کہ نرم حروف میں سے ہے۔ قل اعوذ برب با کے نیچے زیر ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ رب را کے اوپر زبر ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، اس کو لمبا بھی نہیں کریں گے۔ با کو سختی سے پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر تشدید ہے۔ رب با کو لام کے ساتھ ملائیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے۔ فلق جو ہے نا، فا کو لمبا نہیں کریں گے، لام کو بھی لمبا نہیں کریں گے، اور قاف کو وقف کی صورت میں ساکن کریں گے اور اس پر قلقلہ کریں گے۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے تو نون ساکن پر اخفا ہوگا۔ من شر، شین کے اوپر زبر ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے اور را کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ من شر، اس لیے کہ را کے اوپر تشدید ہے، اور را کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے۔ ما، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ خلق، خا کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ موٹے حروف میں سے ہے۔ خلق، لام کو لمبا نہیں کریں گے اس لیے کہ زبر ہے اس کے اوپر، اور قاف کو وقف کی صورت میں ساکن کریں گے اور اس پر قلقلہ کریں گے۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، ومن نون ساکن ہے، اس پر اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہی ہے۔ شری، را کو سختی سے پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر تشدید ہے۔ غاسقن، غائن کو موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ موٹے حروف میں سے ہے، اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اس لیے کہ الف مدہ ہو رہا ہے۔ سیقن، سین میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے اور اس کو لمبا بھی نہیں کرنا ہے۔ قن، اور قاف کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ موٹے حروف میں سے ہے، اور تنوین دو زبر، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو اس میں اظہار ہوگا۔ غاسقن اذا وقب، اذا حمزہ کو لمبا نہیں کرنا ہے اس لیے کہ اس کے نیچے زیر ہے۔ ذال کو لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے آگے الف ہے اور الف مدہ ہو رہا ہے۔ وقب، واو کو لمبا نہیں کرنا ہے، قاف کو موٹا پڑھنا ہے اور با کے اوپر قلقلہ کرنا ہے وقف کی صورت میں۔ ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، ومن ادھر اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہی ہے۔ شری، را کو سختی سے پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر تشدید ہے۔ شرن، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، نون یا میم پر جب بھی تشدید آئے گی تو ان پر غنہ کریں گے۔ شرن نفا، فا کو سختی سے پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر تشدید ہے، اور ایک الف کے برابر لمبا بھی کریں گے کیونکہ کھڑی زبر اس کے اوپر ہے۔ سا کو بھی لمبا کریں گے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، فا کو لام کے ساتھ ملائیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے۔ عقد، عین کو بھی لمبا نہیں کریں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ موٹے حروف میں سے ہے، اور دال کو وقف کی صورت میں ساکن کریں گے تو اس پر قلقلہ کریں گے۔ ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر، ومن اخفا ہوگا نون پر اس لیے کہ نون ساکن کے بعد شین آ رہی ہے۔ شرن، را کو سختی سے پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر تشدید ہے۔ ومن شر حاسدین، ہا کو لمبا کریں گے اس لیے کہ الف مدہ ہو رہا ہے۔ سین میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے اس لیے کہ سیٹی والے حروف میں سے ہے۔ دن، اس میں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے اس لیے اس میں اظہار ہوگا۔ ومن شر حاسد اذا، حمزہ کو لمبا نہیں کریں گے اس لیے کہ اس کے نیچے زیر ہے۔ ذال کو لمبا کریں گے اس لیے کہ الف مدہ ہو رہا ہے، اور ذال کو نرمی سے پڑھیں گے کیونکہ نرم حروف میں سے ہے۔ حسد، ہا کو لمبا نہیں کریں گے، سین میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے، اور دال کو وقف کی صورت میں ساکن کریں گے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ،